دور کسی جنگل میں لالی چڑیا رہتی تھی۔ لالی اور کالو کوے کی بہت گہری دوستی تھی۔ دونوں ہر ایک بات دوسرے سے شیئر کرتے تھے۔ ایک دن کالو کوا پیڑ پر بیٹھا میٹھے میٹھے سیب اور آم کھا رہا تھا۔ تبھی اسی طرف ایک باغ آ رہا تھا۔ باغ کافی دن سے بھوکا تھا اور وہ کافی پریشان بھی لگ رہا تھا۔ کیا رے شیرو، تیرے بھی کیا دن آ گئے ہیں؟ ایک گدھا بھی تجھے دلتی مار کر چلا گیا۔ بوڑھا ہو گیا ہوں نا، لگتا ہے اب شکار کرنا میرے بس کی بات نہیں، پھل اور گھاس پھوس کھا کر ہی گزارا کرنا ہوگا۔ شیرو پھلوں کے باغ کی طرف ہی آ رہا تھا۔ پھل بھی کیسے کھاؤں؟ اس کوے سے کہتا ہوں مجھے پھل اتار دے۔ کوے میاں، مہربانی کر کے مجھے بھی کچھ پھل اتار دو۔ کوے کو تو پہلے یقین ہی نہیں آیا کہ بادشاہ اس سے مخاطب ہے۔ کیا میں اتار کر دوں؟ ہاں ہاں، تمہیں ہی کہہ رہا ہوں۔ ابھی اتار کر دیتا ہوں بادشاہ سلامت۔ شیر بھی اپنی عزت افزائی پر بہت خوش تھا۔ شیرو وہ پھل کھاتا ہے۔ ارے یہ کوا تو بہت اچھا ہے۔ چلو پشو تو میری عزت اب کرتے نہیں، یہ تو کافی میٹھے ہیں۔ لگتا ہے اس کالو سے دوستی کرنی پڑے گی اور یہ روز مجھے پھل اتار کر دیا کرے گا اور میں کھایا کروں گا۔ بادشاہ سلامت، ایک بات تو بتائیں، آپ تو گوشت کھاتے تھے، پھر یہ پھل کیوں کھانا شروع کر دیے؟ اگر اس کو اصل بات بتا دی تو میری تو کوئی ویلیو ہی نہیں رہے گی۔ بس یوں ہی، پھل صحت کے لیے اچھے ہوتے ہیں اور ویسے بھی میں گوشت کھا کر اوگ چکا ہوں۔ کیا تم مجھے یہاں سے روز پھل اتار کر دے سکتے ہو؟ کیوں نہیں بادشاہ جی، میں آپ کو روز پھل اتار دیا کروں گا۔ تم بہت اچھے ہو، کیا تم مجھ سے دوستی کرو گے؟ میں اور شیر سے دوستی؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں، میرے لیے تو یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہوگی۔ تو بس ٹھیک ہے، آج سے ہم پکے دوست ہیں۔ اچھا میں اب چلتا ہوں، میری پتنی انتظار کر رہی ہوگی۔ شیرو کچھ پھل اپنی پتنی کے لیے بھی لاتا ہے۔ کالو تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ وہ فوراً لالی کے پاس جاتا ہے اور اسے سب بتاتا ہے۔ لالی، میں بہت خوش ہوں، میری اور جنگل کے بادشاہ سے دوستی، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ وہ تو ٹھیک ہے کالو، لیکن دیکھ کر، وہ باغ ہے، کہیں تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ نہیں لالی، وہ ایسا نہیں ہے، وہ میرا بہت اچھا دوست ہے۔ تم دیکھنا سبھی پکشی کیسے مجھ سے جلیں گے کہ میری شیر سے دوستی ہے، اور اب تو کوئی مجھے بدھو بھی نہیں کہے گا اور نہ ہی کوئی میرا مذاق اڑائے گا۔ پھر بھی تم بہت بولے ہو، ذرا ہوشیار ہو کر رہنا، اور ویسے بھی دشمن پر پورا بھروسہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ شیرو اب اسی طرح روز کالو کے پاس جاتا تھا اور کالو سے پھل توڑ کر دیتا تھا، اور دونوں کئی گھنٹوں تک ایک دوسرے سے باتیں کرتے، اور جاتے ہوئے شیرو وہ پھل اپنی پتنی کے لیے بھی لے جاتا۔ اسی طرح سمے گزرتا گیا۔ کالو کو اب باغ پر پورا بھروسہ ہو چکا تھا۔ پھر ایک دن باغ کی پتنی کہتی ہے، سنیے جی، آپ یہ میٹھے میٹھے پھل کہاں سے لاتے ہیں؟ یہ پھل میرا دوست ہے نا کالو کوا، وہ مجھے توڑ کر دیتا ہے۔ کالو، یہ کون سا دوست ہے جسے میں نہیں جانتی؟ کالو کوا ہے، کچھ ہی دن پہلے میرا دوست بنا تھا۔ تو کیا وہ یہ پھل خود بھی کھاتا ہے؟ ہاں، وہی تو مجھے چکھ چکھ کر میٹھے پھل دیتا ہے۔ اچھا، یہ بات تو آپ نے مجھے بتائی ہی نہیں۔ میں سوچ رہی ہوں، اگر یہ پھل اتنے میٹھے ہیں تو جو یہ پھل کھاتا ہے وہ خود کتنا میٹھا ہوگا، اس کا دل کتنا میٹھا ہوگا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ مجھے آپ کے دوست کا دل کھانا ہے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ میرا بہت بہت اچھا دوست ہے، اور وہی تو ہمیں روز پھل توڑ کر دیتا ہے۔
مجھے نہیں پتا، میں نے کہہ دیا نا کہ مجھے اس کا دل کھانا ہے تو بس کھانا ہے، ورنہ میں گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ شیرو بہت پریشان ہوتا ہے، پھر وہ کالو کو گھر لانے پر تیار ہو ہی جاتا ہے۔ وہ کالو کے پاس جاتا ہے۔ دوست دیکھو، آج میں نے پہلے سے ہی تمہارے لیے پھل جمع کر لیے ہیں۔ کالو، آج میں تمہیں اپنے گھر لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ میری پتنی ہے نا، وہ تمہاری سیوا کرنا چاہتی ہے۔ تم روز روز ہمیں میٹھے میٹھے پھل کھلاتے ہو نا، میں نے اسے تمہارے بارے میں بتا دیا ہے۔ اچھا، سچ میں؟ پھر تو میں ابھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ کالو شیرو کے ساتھ چل پڑتا ہے۔ شیرو اسے اپنے غار کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ ویسے دوست، بھابھی مجھ سے مل کر خوش تو ہوں گی نا؟ ہاں ہاں، اس نے تو تمہاری سیوا کے لیے کئی کئی طرح کے بھوجن بنائے ہیں، صبح سے لگی ہوئی ہے۔ لالی کالو کی طرف آتی ہے تو وہ گھر پر نہیں تھا۔ یہ کالو کہاں چلا گیا؟ وہ تو اپنے پھلوں والے پیڑ کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاتا۔ لالی کالو کو دیکھنے کے لیے جا ہی رہی تھی کہ بھی وہاں پر کچھو مرغی آتی ہیں۔ ارے لالی، تم کدھر جا رہی ہو؟ کالو گھر پر نہیں ہے نا، اسے ہی ڈھونڈنے جا رہی ہوں۔ کالو کالو کو تو میں نے شیرو کے ساتھ اس کے گھر کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ لالی کو یہ بات کچھ عجیب سی لگی، کیونکہ کالو اس سے پہلے کبھی بھی شیرو کے گھر کی طرف نہیں گیا تھا۔ وہ فوراً سے اس کو ڈھونڈنے کے لیے چلی جاتی ہے۔ ادھر کالو اور شیرو دونوں غار میں پہنچ جاتے ہیں، لیکن غار میں پہنچ جانے پر وہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں تھا جو شیرو نے بتایا تھا۔ شیرو بھائی، مجھے تو کوئی بھی تیاری نہیں لگ رہی، کہیں بھابھی ناراض ہو کر تو نہیں چلی گئی؟ پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ کالو میرا کتنا اچھا دوست ہے نا، اور میں اس کے ساتھ دھوکا کر رہا ہوں۔ مجھے اسے سچ ضرور بتا دینا چاہیے۔ کالو میرے دوست، میں تم سے کچھ چھپانا نہیں چاہتا۔ میری پتنی ہے نا، وہ تمہارا دل کھانا چاہتی ہے، اس لیے میں آج تمہیں یہاں لے کر آیا ہوں۔ کالو کا تو یہ سن کر رنگ ہی اڑ جاتا ہے۔ لالی کو پہلے ہی گڑبڑ لگ رہی تھی، اس لیے وہ غار کے باہر ہی تھی۔ وہ اندر آ کر کہتی ہے، ارے کالو، تم یہاں کیا کر رہے ہو اور اپنا دل وہیں پیڑ پر چھوڑ آئے ہو؟ کوئی بھی آئے اور تمہارا دل لے کر چلا جائے؟ کیا کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے بادشاہ سلامت آپ کو نہیں پتا، ہم پکشی اپنا دل کہیں بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ کالو کو ساری بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اچھا دوست، پھر میں تمہیں ابھی اپنا دل لا کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد شیرو کی پتنی آ کر پوچھتی ہے، تمہارا دوست کدھر گیا؟ وہ تو اپنا دل لینے گیا، وہ کہہ رہا تھا کہ اس کا دل تو پیڑ پر ہی رہ گیا۔ ارے بدھو، وہ دونوں تمہیں بیوقوف بنا گئے ہیں، اب وہ نہیں آنے والے۔ کالو کو بھی اپنی مورکھتا کا احساس ہو چکا تھا۔ اب اس نے آئندہ سے کسی پر بھی اندھا بھروسہ کرنے سے توبہ کر لی۔